عطائے رمضان، عطائے رمضان، عطائے رمضان، عطائے رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور روزانہ کی طرح آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں عطائے رمضان کے اس ایمان افروز سیگمنٹ خوشبو احسان میں۔ ناظرین کرام، جہنم سے نجات کا اشرہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے، اور یقینی طور پر 21 رمضان گزر گیا، 22 رمضان کی تیاریاں اور یہ سارے لمحات ہماری زندگی سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں یقیناً جو لوگ پانے میں کامیاب ہوئے وہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں ناظرین کرام، کیونکہ دو جہانوں کے سردار نے ہمیں فرمایا اور ہمیں بتایا، اور امت کے بارے میں جو احادیث کے اندر چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سوچنے میں مجبور کرتی ہے ناظرین کرام۔ اور یہ حدیث میں بار بار کئی بار اس کو میں نے مختلف پروگرامز میں دہرایا ہے۔ دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، پہلا قدم منبر شریف پر رکھتے ہیں، پھر دوسرا رکھتے ہیں، اور پھر تیسرا رکھتے ہیں، اور آمین فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام ایک ایسا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا، اور یہ صحابہ کا معمول ہوتا تھا کہ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس عمل کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، اور جبریل نے 3 دعائیں کی ہیں جس پر میں نے آمین کہا ہے، جس میں سے ایک دعائے ضرر یہ ہے کہ اے اللہ وہ شخص، یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جو آپ کا اسم مبارک سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا آمین، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا آمین، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، آج کی اس دنیا کے اندر ذرا ایک لمحے کے لیے تصور ہم کریں، رمضان کی آمد کی ہم یقینی طور پہ کل ہی کی بات لگتی ہے جیسے رمضان شروع ہوا تھا، اور آج جو ہے وہ تیسرا عشرہ ہم سے گزر رہا ہے۔ ہم کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف کچھ لمحوں کے لیے سر کو جھکائیں اور اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں اور اپنے آپ سے ہی پوچھیں کہ میں نے ان رمضان کی گھڑیوں میں کیا کیا ہے؟ کیا میں نے نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا میں نے روزہ رکھا ہے؟ کیا میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو فواہش سے روکا ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک پایا ہوں جس کے لیے میرے آقا اور مولا نے ہمیں فرمایا کہ رمضان جو روزہ ہوتا ہے ناظرین کرام وہ خالی فاقہ نہیں ہے، روزہ ناک کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ تو کیا ہم نے روزے کی حالت کے اندر گالم گلوچ سے محفوظ رہے؟ کیا ہم روزے کی حالت کے اندر فواہش سے رکے؟ کیا ہم روزے کی حالت کے اندر اور دیگر منکرات سے رکے؟ اگر رکے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ خوش بختوں میں شمار کر لیے گئے، اور اگر نہیں رکے تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لیں، ابھی لرز جائے، تڑپ جائے۔ اور میں روزانہ یہ جو کہتا ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے فون کر کے کہا کہ راؤ صاحب آپ یہ ٹرانسمیشن کے بارے میں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ خواتین بیٹھی ہیں اور یہ کیوں ہو رہی ہے ٹرانسمیشن، تو میں اس پر میں مفتی نہیں ہوں، اگر کسی کو برا لگا ہے تو شوق سے لگے، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ خیر کی بات کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں جناب اگر برا لگا ہو تو معاف کر دینا۔ میں کہتا ہوں خیر کی بات کرنے کے بعد آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہونا چاہیے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے کوئی پرواہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ غیر محرم کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے بھائی، اس میں ناصر جہانگیر کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ خواتین کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین نے عزت دی ہے، خدا کی قسم نہ یورپ کی کوئی تنظیم یا کوئی این جی او کو عزت دے سکتی ہے، نہ دلوا سکتی ہے، نہ حقوق دے سکتی ہے، نہ دلوا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے، ایک ایسا فریب ہے جس میں خواتین کو جو ہے وہ مبتلا کر کے
جو شیاطینی طاقتیں ہیں وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایک حدیث تو یہ ہے کہ شیطان اس کو جھانک جھانک کے دیکھتا ہے. اب جب کوئی عورت بے پردہ ہو کے نکلے تو پھر ذرا اپنے اندر دیکھ لیں کہ آپ اس عورت کو تاک جھانک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر آپ کر رہے ہیں تو ڈر جائیں, توبہ کر لیں, اور اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ خوش نصیب ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے, میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے, جتنی بھی ٹرانسمیشن میڈیا ہاؤسز کے اندر ہو رہی ہے اور اس میں جس طرح سے پامالی ہو رہی ہے رمضان کے تقدس کی, اور جس طریقے سے خواتین کو بے پردہ لا کے بٹھا کر اور وہاں پر جو تماشا لگا ہوا ہے, اور اس سے جو بڑا تماشا ہے ناظرین کرام کہ ہمارے علماء کرام وہاں بیٹھ کے ان بے پردہ عورتوں کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو کر کر کے ہمیں پتہ نہیں کون سا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سارے لرز جائیں, ڈر جائیں. دین کے احکام ایک ہی جیسے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب کوئی عورت گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے اس پر اللہ کی, رسول اللہ کی, مومنین کی اور فرشتوں کی لعنت برستی ہے. اب آپ مجھے بتائیے جس پر کوئی لعنت برس رہی ہو وہاں سے کوئی خیر کا کام نکل سکتا ہے؟ بات ذرا سی سخت اور کڑوی ضرور ہے, بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی کہ یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. میں نہیں فرما رہا, یہ دو جہانوں کے سردار فرما رہے ہیں, جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی وہ فرما رہے ہیں, جن پر ہمارے ماں باپ قربان, یہ ان کا فرمان ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں یہ بھی تڑپ جائیں, لرز جائیں, بہت جلد قبر میں اترنا ہے. کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آئندہ 100 سال, اگر چلے 100 سال جی بھی لیں تو پھر بھی قبر میں اترنا ہے. ان چیزوں پر ہمیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس کیمرے کی آنکھ سے لوگوں کے گھر میں کیا پہنچا رہے ہیں, کیا ہم داخل کر رہے ہیں. عریانی, فحاشی, بے حیائی اور فحش لٹریچر اور فحش ڈرامے, یہ جتنے بھی آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں, اور جتنے ڈائریکٹر, پروڈیوسر یہ لوگ کام کر رہے ہیں, میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم جتنے لوگ یہ گناہ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کا گناہ اکٹھا کر کر تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ تو یہ سارے کام کر کے لوگوں کو پہنچا رہا ہے. اور اس کے اندر تو فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں اس قوم کا بڑا ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اور میں فلاں 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 فلاں. تو یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آج کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے ناظرین کرام, میں تعارف کی طرف جاتا ہوں. اور یہ جو آج تھوڑی سی میں نے گفتگو کی ہے, چونکہ میرے پاس ایک کال آئی تھی دوست کی, انہوں نے مجھ سے چند باتیں کی, تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن نہیں لیں, آج کی ٹرانسمیشن میں یہ باتیں ہوں گی اور ضرور ہوں گی, کیونکہ ہم الحمدللہ رب العالمین ہم جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بولتے ہیں, اللہ کی رحمت سے بولتے ہیں اور اللہ کے کرم سے بولتے ہیں. ہمیں کسی جو ہے نا وہ پیمرا ویمرا کا خوف نہیں ہوتا, اس لیے کہ پیمرا کو فوراً تکلیف ہو جاتی ہے جب کوئی خیر کا کام ہوتا ہے. اور ویسے پورا ہمارا یہ چینلز میڈیا جو 100 سے زیادہ چینل ہے بے حیائی, عریانی, فحاشی کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے, پیمرا کو ہوش نہیں آ رہی, ابھی بھی بے ہوش پڑا ہوا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی ان کا جواب ہوگا, پوچھا جائے گا. عطائے رمضان, عطائے رمضان, عطائے رمضان, عطائے رمضان. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل ہو رہی تھی, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محمد بلال رضا, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت. جی ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ
اللہ ماشاء اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ گناہگاری ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہگاری ہوں آقا بڑی ندامت ہے سبحان اللہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. بے شک یہ ساری بہاریں اور یہ ساری خوش بختیاں اور یہ ساری شانیں سب کی سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہی ہمیں میسر ہیں. اور اس وقت خوشبو احسان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فرقان صابری جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سعادت حاصل کریں گے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام یقینی طور پر یہ خوش بختیاں اور یہ جو آج کے نوجوانوں میں جذبہ دیکھتا ہوں بالخصوص یہ ہماری سرزمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے شرف سے نوازا ہے اتنے بڑے کرم سے نوازا ہے ناظرین کرام کہ پاکستان اس وقت روئے زمین پر ایک واحد ملک ہے جس کے نوجوان 61% نوجوانوں کا یہ ملک ہے. اور اس ملک میں بسنے والے سارے ہی نوجوان ناظرین کرام بالخصوص ایک بڑی اکثریت نوجوانوں کی جو ہے وہ جذبہ عشق رسول سے سرشار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے جتنی تڑپ کے ساتھ اور جتنی لگن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کا جو دن ہے وہ بھی روشن ہے اور پاکستان کی راتیں بھی روشن ہیں اور پاکستان کا مستقبل بھی روشن ہے. ناظرین کرام یہ طاغوت آج ہمیں ڈرا رہا ہے وہاں سے بیٹھ کے اور کہہ رہا ہے کہ جناب ہم ان کا یہ بند کر دیں گے وہ بند کر دیں گے اور ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں جناب وہ تو بند کر دیں گے. میں کہتا شوق سے بند کر دیں بھائی
کر کے دیکھ لے بس. ساری کائنات کو رزق کون دیتا ہے؟ گورے دیتے ہیں, انگریز دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. ڈرو اللہ سے. ان سے کیا ڈر رہے ہو, ان گوروں سے جو خود اپنے رزق کے اوپر بھی قادر نہیں ہے. ہمیں بحیثیت قوم جذبہ عشق رسول کے ساتھ سرشار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو ناظرین کرام روشن کرنا ہے. اور مجھے پاکستان کے مستقبل سے بہت زیادہ امیدیں ہیں, بہت زیادہ. مطلب میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اور اس پر یقینی طور پر یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر اپنی دنیاوی رائے لے کر آتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہہ رہا ہوں, اور یہ میرا وجدان ہے کہ یہ جو صدی ہے یہ پاکستان کی صدی ہے ناظرین کرام, اور یہ صدی پاکستان کی صدی ہے, اور غلبہ اسلام کی صدی ہے, اور سالار امت پاکستان کی صدی ہے. یہ سالار امت ہے ناظرین کرام. یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 27ویں شب کو اس پاک سرزمین کو وجود بخشا ہے ناظرین کرام. اور انہی چیزوں کے ساتھ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر انہی خوش بختیوں کے ساتھ. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, اپنی ٹرانسمیشن سے بھی میں اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہوں کہ کبھی مایوس نہیں ہونا ناظرین کرام. دنیا سر سے پیر تک آپ کے خلاف ہو جائے, ڈرنا نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. ہمیں تو اللہ کے حبیب نے جو زندگی دکھائی ہے, جو روشنیاں دکھائی ہیں, جو سعادتیں دکھائی ہیں, وہ اللہ کی رحمت سے اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے, اور آخرت میں بھی ہمارے پاس اللہ کا فضل اور کرم ہی ہوگا, کیونکہ ہم مصطفیٰ والے ہیں, ہم رسول اللہ والے ہیں. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر جب سے یہ کورونا کا معاملہ شروع ہوا ہے تو دنیا میں خودکشی کی جو شرح ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. جاپان میں خالی جو ہے 18 سے 20% لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور یورپ میں اس سے بھی زیادہ برا حال ہے ناظرین کرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس رسول اکرم نہیں ہے, ہمارے پاس رسول اکرم ہے. ان کی ذات ہے, ان کی سیرت ہے. ہمیں تو بدترین حالات میں جینے کا درس دیا گیا ہے ناظرین کرام, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں, اپنے رب سے اپنے تعلق کو کبھی نہ چھوڑنا, اس سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا. روئے زمین کی ساری قوتیں اگر آپ کے خلاف ہو جائیں, اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے رہنا, کیونکہ یہی نبی پاک کی سنت ہے, اور یہی صحابہ کی سنت, اور یہی اہل ایمان کی سنت ہے ناظرین کرام. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میں اپنے تمام مہمانوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا, بالخصوص مفتی محمد اسماعیل نعمانی صاحب آپ کا, کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, اور ہمارے دیگر نعت خواں حضرات سب کا بےحد مشکور ہوں. انشاءاللہ کل تک عطائے رمضان, عطائے رمضان, عطائے رمضان.